القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صلوات. گفتگو کا موضوع موت، برزخ اور قیامت ہے. میں آج آغاز امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کرنا چاہتا ہوں. ایک شخص امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے: یا امیر المومنین، میرا ایک سوال ہے، اور اس ایک سوال میں حقیقت میں 4 سوالات ہیں. کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے، عجیب کیا ہے، عجیب تر کیا ہے، قریب کیا ہے، قریب تر کیا ہے، مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جس خوبصورتی سے جواب دیا، اس سے خوبصورت جواب دیا ہی نہیں جا سکتا. آپ نے کہا کہ اللہ کی اطاعت، تمام واجبات کی ادائیگی واجب، لیکن اللہ کی نافرمانی سے پرہیز واجب تر ہے. اللہ کی اطاعت، عبادت، بندگی واجب ہے، لیکن اس سے بڑا واجب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا جائے، معصیت سے پرہیز کیا جائے، گناہوں سے بچا جائے. اور حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو تقویٰ کی میننگ بھی یہی ہے. تقویٰ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ وقایا، وقایا، پروٹیکشن، گناہوں سے پروٹیکشن. اور یہی وہ ایریا ہے کہ جہاں پہ اکثر لوگ پھسلتے ہیں. نیکی کرنا آسان ہے، گناہ سے بچنا دشوار. بلکہ یہ کہا جائے کہ نیکی کرنا بھی دشوار ہے، لیکن گناہ سے بچنا دشوار تر ہے. اور اگر انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے تو اللہ سبحانہ تبارک و تعالی علم و حکمت کا دریا اس کے دل میں بہا کر اور زبان پر جاری کر کے خود اس کی نصرت و امداد کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. تم تقوی پروردگار اختیار کرو، گاڈ کانشس بن جاؤ، زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر اسٹیج میں اللہ کو پیش نظر رکھو، سنفل لائف کو اوائڈ کرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. اللہ سبحانہ تبارک و تعالی خود تمہارا ٹیچر بن جائے گا، ایجوکیٹر بن جائے گا. تم چاہتے ہو علم حاصل کرو، چاہتے ہو نور علم پروردگار سے، نور علم محمد وآل محمد سے تمہارا دل نورانی ہو جائے، کہ تقوی پروردگار ہے. راز
تقوی پروردگار ہے۔ اور جو اس کا دوسرا کوشچن تھا کہ عجیب کیا ہے، عجیب تر کیا ہے، اس کے جواب میں امیر المومنین نے فرمایا کہ دنیا کا مکر و فریب، لوگوں کو دھوکے دینا عجیب ہے۔ یہ دنیا ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس دولت ہے تو یہ ہمیشہ رہے گی، آج ہمارے جسم میں طاقت ہے تو یہ ہمیشہ رہے گی، یہ تو اس دنیا کا مزاج ہے۔ امیر المومنین سے بہتر دنیا کو کوئی انٹروڈیوس نہیں کروا سکتا۔ آپ نے ایک جملے میں دنیا کو انٹروڈیوس کروایا، الدنیا تغر تضر تمر۔ کیا خوبصورتی ہے علی کے کلام میں، الدنیا تغر تضر تمر۔ اس کے نیچر میں یہ چیز ہے کہ یہ انسان کو دھوکہ دیتی ہے، انسان کو ہار پہنچاتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں بہت سوئفٹلی گزر جاتی ہے۔ اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے جو دنیا کی شہرت اور دنیا میں موجود اقتدار، طاقت اور دولت، ان چیزوں سے فریب خوردہ ہو کے دنیا کا گرویدہ بن جائے، اللہ کو بھول جائے۔ لیکن اکثر لوگوں کی صورتحال یہی ہے، انسان کے جسم میں طاقت ہے تو سمجھتا ہے کہ طاقت ہمیشہ رہے گی، انسان کے پاس دولت ہے تو سمجھتا ہے کہ دولت ہمیشہ رہے گی۔ طاقت، دولت، شہرت کچھ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے۔ یا اللہ رہنے والا ہے یا محمد و آل محمد علیہ السلام کی عظمت و جلال ہے۔ دولت ہے تو اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دی جائے، طاقت ہے اللہ کی راہ میں یوز کر لی جائے، یوز اٹ اور لوز اٹ، تھرڈ آپشن نہیں ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کا لوگوں کو دھوکہ دینا یہ عجیب ہے، اور عجیب تر یہ ہے کہ لوگ مسلسل دھوکے کھا رہے ہیں۔ دنیا کا دھوکہ دینا عجیب ہے، اور ہزاروں عبرتیں اپنی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی دنیا کے مکر و فریب سے دھوکہ کھانا عجیب تر ہے۔ اور تیسرا کوشچن کیا تھا اس کا؟ اس سے پہلے بھی ایک تھا، واجب، واجب تر، عجیب، عجیب تر، قریب، قریب تر۔ اور یہ چاروں کوشچن جو بچے جواب دیں گے 12ویں محرم کو مجلس کے بعد پوچھا جائے گا یہ سوال، جو بچہ جواب دے گا اس کو انعام ملے گا، ٹھیک؟ صحیح جواب دے گا، عجیب، عجیب تر، اور اس سے پہلے کیا تھا؟ واجب، واجب تر، قریب، قریب تر۔ تو مولا نے کہا کہ قریب قیامت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، اور قریب تر موت۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی پرسنل قیامت شروع ہو جاتی ہے، وہ قیامت کبریٰ جو کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم، لیکن قیامت کبریٰ ہی صرف نہیں ہے، قیامت صغریٰ بھی ہے، جس کو ہم پرسنل قیامت بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان مر گیا تو اس کے لیے قیامت صغریٰ اور اس کی اپنی پرسنل قیامت شروع ہو گئی۔ اور جو لاسٹ کوشچن تھا کہ مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے، ڈیفیکلٹ کیا ہے، مور ڈیفیکلٹ کیا ہے، تو مولا نے فرمایا کہ ڈیفیکلٹ قبر میں منکر و نکیر کا سوال ہے، اور مور ڈیفیکلٹ پریپریشن نہ کرنا ہے، بغیر پریپریشن کے وہاں پہنچ جانا ہے۔ تو یہ چار خوبصورت جملے، حکیمانہ جملے مولا علی علیہ السلام کے، جو ہمارے موضوع سے کمپلیٹلی ریلیونٹ تھے، یہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب اس کے بعد بغیر کسی تمہید دوستان فارسی زبان میں جا حضور دارم براؤنہا من ترجمه بکنم، یک نفر اومد پیش امیر المومنین و عرض کرد یا امیر المومنین من یه دونه سوال دارم. در یه دونه سوال در واقع اون 4 تا سوال داشت. گفت یا امیر المومنین بفرمایید کدوم چیزی هست واجب و کدوم چیزی هست واجب تر
چه چیزی هست عجیب، چه چیزی هست عجیبتر، چه چیزی هست قریب، چه چیزی هست قریبتر، و اون چیزی که مشکل ہے و اون چیزی که مشکل تر ہے. جو لوگ اردو میں سوچ رہے ہیں ہم اردو بول رہے ہیں، یہ اردو اور فارسی یہ دونوں بالکل بھائی بہن ہیں. اسی کو ذرا اس میں چینج کر دی تو فارسی بن جاتی. امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم جوابش را خیلی زیبا ارشاد فرمود. گفت که اون چیزی که واجب اطاعت خداوند است و اون چیزی که واجب تر هست دوری از معصیت پروردگار است و اون چیزی که عجیب فریب دادن این جهانه و اون چیزی که عجیب تر عبرت نگرفتن و فریب خوردن از این جهانه. اون چیزی که قریب قیامت است و اون چیزی که قریب تر هست مرگ هست. اون چیزی که مشکل هست سوال منکر و نکیر هست. اون چیزی که مشکل تر هست بدون آمادگی در قبر رفتن. اب اس کے بعد میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک وارننگ ہے اور ایک گلیڈ ٹائڈنگ. پہلے کیا عرض کروں؟ وارننگ. ٹھیک. وہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی وہ حقیقت میں وارننگ ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب مجرموں کو، گنہگاروں کو، خطاکاروں کو موت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پروردگار پلٹا دے ہم کو دنیا میں ایک مرتبہ پھر. یہ بہت دردناک آیت ہے حقیقت میں اور بہت بڑی وارننگ ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب کسی کو موت آتی ہے تو تڑپ تڑپ کے کہتا ہے ارجعون، پروردگار پلٹا دے، پلٹا دے. لعلی اعمل صالحا I will perform good deeds. I'll change myself. تو اللہ کہتا ہے کلا، no way, not at all. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انہا کلمۃ هو قائلها. یہ صرف لپ سروس ہے جو وہ کر رہا ہے، یہ صرف باتیں ہیں جو وہ بنا رہا ہے کہ میں چینج ہو جاؤں گا، میں بدل جاؤں گا اور میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا اور اس گناہ سے بچوں گا اور اس کردار سے بچوں گا. یہ سب کچھ بس ورڈز ہیں. انہا کلمۃ هو قائلها. تو عزیزان محترم، جو وارننگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہمارے پاس ہے، یہ جو ہماری زندگی ہے، کتنے سال کس کی لائف ہے کسی کو نہیں پتا. یہ فرسٹ اور لاسٹ چانس ہے اور حقیقت میں فرسٹ چانس نہیں ہے. جتنی مرتبہ ہم نے غلطی کی اور غلطی کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے ہم کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا، ہم کو ہلاکت میں مبتلا نہیں کیا، ایک نیا چانس ہوتا ہے. ورنہ اللہ کیا قادر و قدیر نہیں کہ جیسے ہی ہم گناہ کرتے فوراً ہماری شہر کے حیات کو کاٹ دیتا. ہم نے گناہ کیا، ہم نے نافرمانی کی، ہم نے معصیت کی، اللہ نے ہم کو چانس دیا، چانس آفٹر چانس، اپرچونٹی آفٹر اپرچونٹی. لاکھوں اور کروڑوں چانسز انسان کو ملتے ہیں اس دنیا میں. اگر انسان پھر بھی اپنے کو چینج نہ کرے، یہ محرم کا مہینہ آتا ہے، یہ چانس ہے ہم سب کے لیے. رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، یہ اپرچونٹی ہے ہم سب کے لیے. ہر شب جمعہ اپرچونٹی ہے ہم سب کے لیے. حقیقت میں ہر روز اپرچونٹی ہم سب کے لیے، ہر سانس اپرچونٹی ہم سب کے لیے. جب انسان سو کے اٹھے اسے دعا پڑھنی چاہیے، اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری روح ہمارے جسم میں واپس پلٹا. ورنہ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ سوتے ہیں تو وہ سوتے ہی رہ جاتے ہیں. تو اللہ نے کم اپرچونٹیز نہیں دی ہیں ہم کو. اب پھر اس کے بعد میں ایک اپرچونٹی اور نو وے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اچھا کیا، صاف صاف اعلان کر دیا یہی تمہاری زندگی ہے، 60 سال 70 سال 80 سال جو چاہو کر لو، اس کے بعد پھر پلٹ کے نہیں آنا. اچھا اس لیے کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر کے
کہ جتنے لوگ اس دنیا میں ہیں سب کو پتا ہے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد پلٹ کے نہیں آنا ہے، تب تو دنیا کا یہ نقشہ ہے۔ اگر پتا ہوتا کہ ایک مرتبہ اور چانس ملنے والا ہے تو دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا اور کیا سما ہوتا۔ خالی آپ امیجن کیجئے کہ اگر ہم سب کو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے لوگ اس دنیا میں ہیں، سب کو پتا ہوتا کہ مرنے کے بعد ایک مرتبہ اور ہم کو پلٹا دیا جائے گا، ایک مرتبہ اور موقع مل جائے گا، تو اس وقت دنیا کا نقشہ کیا ہوتا۔ خالی آپ امیجن کیجئے۔ تو عزیزان محترم، بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، کاش ہم رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہوتے، کاش مولا علی کے زمانے میں ہوتے۔ لیکن جو جس زمانے میں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کو جس زمانے میں رکھا ہے اس کو سمجھ کے اس نے رکھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں ہم ہوتے، اور ہم کو تمنا کرنی بھی چاہیے کہ کاش ہم شہدائے کربلا میں ہوتے، ان کے زمانے میں ہوتے۔ اس کی تمنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ان کے جانثاروں میں ہوتے، اس کی تمنا کرنے کو کہا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جس زمانے میں رہ رہے ہیں، یہ بھی اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کرم ہے ہمارے اوپر، اس لیے کہ اس زمانے میں جو لوگ تھے، مولا علی کے زمانے میں، امام حسن کے زمانے میں، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی تھی کہ امام حسین کی زیارت کیا کرتے تھے، مولا علی کے رخ پرنور کی زیارت کیا کرتے تھے، عبادت پروردگار کا درجہ حاصل کیا کرتے تھے، لیکن ان کے پاس بہت زیادہ چانسز نہیں ہوتے تھے۔ مثلا مولا علی کی زندگی میں جتنے اسٹیجز ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پوری امت کا ایک بہت ہیوی ٹیسٹ ہوا۔ اس زمانے میں جو ٹیسٹس ہوتے تھے ان کی انٹینسٹی بہت سیریس ہوتی تھی، دس وے اور دیٹ وے، پاس یا فیل۔ پھر اس کے بعد ریکٹیفائی کرنے کا چانس بہت منیمم ہوتا تھا۔ تو دو گروپ میں مسلم امہ بڑھ گئی، دو گروپس میں، کچھ مولا علی کے ساتھ ہو گئے اور کچھ مولا علی کے ساتھ۔ جو مولا علی کے ساتھ ہو گئے وہ نجات یافتہ، جو مولا علی جنہوں نے ان کو ڈینائی کر دیا ان کے جہنم ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اسی طرح سے کربلا کا واقعہ پیش آیا جب، تو جو 72 جو آ گئے وہ تو نجات یافتہ ہیں، اور باقی جو مجبوری کی بنیاد پہ نہیں آئے ان کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی نجات ہو جائے۔ لیکن جن لوگوں نے اس چانس کو مس کیا، اس اپرچونٹی کو مس کیا، وہ ان کے پاس فرسٹ اور لاسٹ چوائس تھی۔ لیکن جس زمانے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ہم غلطیاں کرتے رہتے ہیں، مسٹیکس کرتے رہتے ہیں، چانس آفٹر چانس، اپرچونٹی آفٹر اپرچونٹی، اسٹل وی کین ریکٹیفائی اوور سیلف، اسٹل وی کین چینج اوور سیلف۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ مثلا امام حسین علیہ السلام اگر اس زمانے میں ہوں، یا ابھی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہو جائے، تو اس میں بس ایک ہی چانس ہمارے پاس ہوگا، یا ہم امام کے ساتھ ہو جائیں اور یا امام کے ساتھ نہ ہو۔ اگر امام کے ساتھ ہو گئے تو سعادت ہی سعادت، اور اگر ساتھ نہ ہو پائے تو پھر شقاوت ہی شقاوت، بدبختی ہی بدبختی۔ تو انسان کو اس طرح کے جو ڈٹرمننگ اپرچونٹیز انسان کی زندگی میں آتی ہیں، جہاں پہ لائف اور ڈیتھ کا کوشچن ہوتا ہے، اس کے لیے انسان کو جو پیسفل انوائرمنٹ ہو اس میں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے اور تیار کرنا چاہیے۔ یہ زندگی کا خلاصہ ہے۔ اور اب جو میں گڈ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب ہمارے درمیان سے کوئی گزر جاتا ہے، خاص طور سے رشتہ داروں میں سے، ماں باپ دادا پردادا جو رشتہ دار بھائی بہن، تو یقیناً ہم سب کو دکھ ہوتا ہے اور بے حد دکھ ہوتا ہے۔ اور خاص طور سے جو لوگ دور رہ رہے ہیں اپنے ماں باپ سے، جیسے یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں، جب ان کے ماں باپ اس دنیا سے وصال ہوتا، خالی سوچیے آپ ماں باپ کے بغیر ان کا انتقال ہو جائے، تو یہ سوچ ہی انسان کو ہلا دینے کے لیے مرتبہ کافی ہوتی ہے۔ ہم نے ماں باپ سے محروم، ساتھ نہیں رہ سکتے، اے کاش ساتھ رہتے، مجبوری کی بنیاد پہ یہاں آ گئے،
کہیں اور چلے گئے، ماں باپ کے ساتھ زندگی نہ گزار سکے، یہ تمنا مرتے دم تک انسان نیک اولاد کے دل میں کانٹا بن کے چبھتی رہتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتے۔ یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو تمہارے ماں باپ ہیں، قدر کرو۔ ہر انسان تڑپتا ہے اگر وہ نیک ہے تو، اور اگر وہ لاوالی ہے تو اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ جس کے ماں باپ نہیں، ہر انسان تڑپتا ہے۔ تو اس کا بھی کوئی انتظام ہے؟ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی کے والد کا، والدہ کا، مجھے پتہ چلتا ہے، میں ہمیشہ قرآن کی یہ آیت اس کو لکھ کے بھیجتا ہوں، اور ہر مرتبہ ادھر سے جواب جو آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ دیٹ واز دا بیسٹ تسلیت اور تعزیت۔ اور ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر قرآن کریم میں، اور اس سے بہتر کوئی میتھڈ نہیں ہے تعزیت کا، اور اس سے بڑا کوئی سہارا نہیں ہے انسان کے دکھتے ہوئے دل کو، تڑپتے ہوئے ضمیر کا۔ سورہ مبارکہ طور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے، ماں باپ خاص طور سے، رشتہ دار، عزیز و اقارب، بھائی بہن، تو عام طور سے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ریگریٹفل ہو۔ یہ ان کے لیے لاسٹ اپرچونٹی تھی کہ وہ اپنے رشتہ دار کو دیکھ سکے۔ لیکن جو اہل ایمان ہے، ایمان کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان مومن ہوتا ہے اس کی زندگی میں کہیں ڈیڈ لاک نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستے کھلے رکھتا ہے۔ ایون ان دس کیس جو کفار و مشرکین جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے موت کا مطلب انائلیشن، موت کا مطلب فنا، نیستی، نابودی۔ لیکن ہمارے لیے موت فنا نہیں ہے۔ موت کے بعد انسان شارپر ہو جاتا ہے۔ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، مولا علی فرماتے ہیں کہ لوگ حقیقت میں اس دنیا میں سو رہے ہیں، جب وہ مرتے ہیں ایٹ دیٹ پوائنٹ وہ جاگتے ہیں۔ یعنی جو موت کے بعد ہماری زندگی ہوتی ہے وہ شارپر ہوتی ہے، اسٹرانگر ہوتی ہے، مچ بیٹر ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا الحقنا بہم ذریتہم وما التنا من عملہم من شیء۔ جو صاحبان ایمان ہیں وہ اس دنیا سے گزر گئے، ان کی بھی تمنا تھی کہ اپنی اولاد کے ساتھ زندگی گزارے، اولاد کی بھی تمنا ہے کہ اپنے ماں باپ کے زیر سایہ زندگی گزارے، مگر گزر گئے، اس دنیا میں زندگی نہ گزار سکے۔ That's not the end. This is the best news۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، روز قیامت ہم جنت میں اہل ایمان کی ذریت کو، اولاد کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کو ایک ساتھ ایک جگہ کے اوپر رکھیں گے۔ یعنی اگر ہمارے ماں باپ اس دنیا سے گزر گئے، ہم ان کی خدمت نہیں کر سکے ہیں، still we'll have an opportunity to live with our parents forever، اور اس جگہ کے اوپر رہیں گے جہاں کسی طرح کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہو، اس ماحول میں رہیں گے جہاں پیس اور پیس کے سوا کچھ نہ ہو۔ الحقنا بہم ذریتہم وما التنا من عملہم من شیء۔ however ایمان کی شرط ہے، کردار میں کچھ نہ کچھ صنفیت کی شرط ہے۔ اب یہاں پہ جو کوشچن پیدا ہو سکتا ہے ذہنوں میں وہ یہ ہے کہ it doesn't matter، ہم بھی مومن ہیں، ہمارے ماں باپ بھی مومن ہیں، ہمارا ایمان نیچا ہے، ہمارے ماں باپ کا ایمان اونچا ہے، ہمارا کردار کم ہے، ہمارے ماں باپ کا کردار بلندتر ہے، تو اس کو کیسے مینیج کرے گا اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ؟ باقاعدہ طور پہ اللہ نے اعلان کیا وما التنا من عملہم من شیء، ہم ڈی گریڈ نہیں کریں گے، اپ گریڈ کر دیں گے۔ جس کا ایمان اوپر ہوگا وہ اونچے درجے میں ہوگا، جس کا کردار بلند ہوگا وہ بلند درجے میں ہوگا جنت میں، اولاد نچلے درجے میں ہوگی، مثلا کردار کے پست ہونے کی بنیاد پر یا ایمان کے کمتر ہونے کی بنیاد پر، تو اللہ سبحانہ تبارک و تعالی ماں باپ کو ڈیگریڈ کر کے نیچے درجے میں نہیں لائے گا، بلکہ یہ رحمت پروردگار ہے کہ اولاد کو اپ گریڈ کر کے ان کے درجے میں رکھ دے گا جو اپ گریڈ ہیں آلریڈی۔ یہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک مظہر ہے جو اس دنیا میں انشاءاللہ ہم سب دیکھیں گے۔ بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔
رسالت نعرہ حیدری بلندتر صلوات خلاصہ شو بیان میکنیم برای دوستان فارسی زبان. یه دونه ما یک تهدیده اون را عرض کردیم و یه دونه هم بشارته که اون را عرض کردیم. تهدید این بود که این زندگی که هست همین اولین و آخرین هست. هیچ کس حق نداره که بعد از مردن دوباره در این جهان برگرده. خداوند اعلام کرده. البته رجعت هست، اون برای افراد معدودی هست. بس همین دیگه اول و آخره. ما باید بهینه بیشتر از این زندگی ببریم، چون زندگی دیگه نداریم. و خوب شد که خداوند اعلام کرد که زندگی دیگه نداریم. همه میدونن که بعد از مردن کسی بر نمیگرده. بعد هم در این جهان شر، فساد. اگر مردم میدونستن یا احتمال میدادن که بعد از مردن برمیگردن، اون موقع نقش جهان چه میشد؟ و بشارت اینه که خداوند میگه در سوره مبارکه طور که وقتی شما میمیرید پدران و مادرانتون را، شما را، فامیلتون را، بستگانتون را در یک جا قرار میدید. در قیامت درجات مردم نسبت به ایمان و کردار بالا و پایینه، اما خداوند میگه که ما این مسئله را یه جوری حل میکنیم که شما شاد میشید. اون که درجهش بالاتر اون را پایین نمیاریم از بستگان، بلکه اونی که درجهش پایین اون را بالا میبریم. ایک صلوات پڑھ محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. اور دیکھیں جو وہ دنیا ہے اس میں جو جزا اور سزا کا معاملہ ہے، عام طور سے کوشچن یہ ہوتا ہے جو کافی کمپلیکیٹڈ کوشچن بن جاتا ہے، لیکن بالکل ایزیلی میں آپ کو 1 منٹ میں اس کو سمجھاتا ہوں. کوشچن یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان نے زندگی گزاری ہے 80 سال فور ایگزامپل. 10 سال کا ہوا اس نے گناہ کرنا شروع کیا، 70 سال تک اس نے گناہ کیا. گناہ اس نے 70 سال کیا اور سزا اس کو کتنے سال تک مل رہی؟ Eternal, forever. It doesn't make sense. گناہ اور جرم میں میچ ہونا چاہیے، سزا اور جرم میں میچ ہونا چاہیے. جتنا جرم اتنی سزا، وہ عدل مطلق ہے. اس نے جرم کیا 70 سال اور اس کو سزا دے رہا ہے 7,000 سال، 7 لاکھ سال. How can you justify that? یہ کوشچن جو آدمی پروردگار سے متعلق اس دنیا، چونکہ ٹاپک ہمارا موت اور قیامت، اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیں اصل میں سزائیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ کوشچن ہمیشہ سزاؤں کے سلسلے میں ہوتا ہے، اللہ کی جزاؤں کے سلسلے میں نہیں ہوتا. یہ کوشچن کوئی نہیں پوچھتا کہ ہم نے یہاں پہ عمل خیر انجام دیا ہے کچھ منٹ کے لیے اور ہم کو وہاں ایٹرنل جزا کیوں مل رہی ہے. یہ سوال کبھی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اور دیکھیں جو سزائیں ہیں دنیا والی سزائیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. کچھ کنونشنل سزائیں ہوتی ہیں جنہیں باقاعدہ طور پر طے کیا جاتا ہے. ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد میں یہ جرم ہے، یہ سزا ہے، اس نے ٹریفک لائٹ ریڈ لائٹ اس نے کراس کیا ہے، اتنی اسپیڈ تھی تو اس کی یہ سزا ہے، اور اتنی اسپیڈ تھی تو اس کی یہ سزا ہے. یہ کنونشنل سزائیں ہیں. اور کچھ سزائیں ہوتی ہیں جو کنونشنل نہیں ہوتی، ایکچوئل ہوتی ہیں، کاز اینڈ افیکٹ بیسڈ ہوتی ہیں. مثلا اس کی مثال میں دیتا ہوں. خدا نخواستہ کسی انسان نے چاقو ہاتھ میں لیا اور چاقو ہاتھ میں لینے کے بعد میں اپنی آنکھ میں اس نے مار دیا. تو چاقو کو اس نے جب اپنی آنکھ میں مارا تو گناہ کیا. گناہ کتنی دیر کا ہے؟ 1 سیکنڈ کا، لیس دین 1 سیکنڈ کا. سزا کب تک ملے گی؟ پوری زندگی. تو یہ سزا کنونشنل نہیں ہے، یہ ایکچوئل سزا ہے، کاز اینڈ افیکٹ بیسڈ سزا ہے. تو اسی طریقے سے جو قیامت کی سزائیں ہیں
وہ کنونشنل نہیں ہے، وہ حقیقت میں ایکچول ہیں اور کاز اینڈ افیکٹ بیسڈ سزائیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ جو کچھ تم یہاں کر رہے ہو اسی کو حاضر پاؤ گے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹھ کے ہمارے ہر گناہ کے لیے سزا مقرر کی ہے کہ یہ جرم ہم کر رہے ہیں تو اس کی یہ سزا ہے، یہ گناہ کر رہے ہیں تو اس کی یہ سزا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. جو سزائیں ملنے والی ہیں اس دنیا میں وہ ایکچول ہے، کاز اینڈ افیکٹ بیسڈ سزائیں ہیں. اب اس کے لیے دیکھیں جو سورہ مبارک ہے زلزال، جس کو سورہ زلزلہ بھی کہا جاتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا. ارشاد ہوتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو انسان ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ اسی کو دیکھے گا. یہ نہیں کہا ہے کہ اس کی جزا کو دیکھے گا. جو انسان ایک ذرے کے برابر گناہ کرے گا وہ اسی کو دیکھے گا، اسی شر کو دیکھے گا. یہ نہیں کہا ہے کہ اس شر کی جزا کو دیکھے گا جو ہم نے فکس کی ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اسی کو خداوند متعال کی بارگاہ میں اس دنیا میں حاضر پائیں. جو کچھ بھی ہم حقیقت میں کرتے ہیں، ہمارے تمام اعمال، تمام ایکشنز، اس کے 2 فیسز ہیں. ایک وہ چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور ایک وہ چیز ہے جو ہم نہیں دیکھ پاتے. جن کی دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں وہ اس چیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں، گناہ کے اس فیس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جسے ہم اور آپ نہیں دیکھ پاتے. یہی فرق ہے ہم اور اہل عرفان میں. یہی فرق ہے حقیقت میں ہم میں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام میں. ہم لوگ گناہ کرنے میں لذت محسوس کرتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام گناہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے، اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. ان کی عصمت فرشتوں کے عصمت جیسی نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کی عصمت جبری نہیں ہے. فرشتوں کی عصمت جبری. فرشتوں کے اللہ نے بنایا اس طرح ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. اہل بیت علیہ السلام کا کمال ہی یہی ہے کہ وہ انسان تھے، گناہ کر سکتے تھے. گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. وہ وہی سوچتے تھے جو اللہ سوچتا تھا. ان کی مشیت اور مشیت خدا ایک تھی. اہل بیت علیہ السلام کی عصمت فرشتوں جیسی عصمت نہیں تھی. فرشتوں کی عصمت جبری تھی، اللہ نے ان کو بنایا اس طرح سے ہے. اہل بیت علیہ السلام کی عصمت اختیاری ہے، بیسڈ آن علم، بیسڈ آن پروفاؤنڈ نالج. یہ اہل بیت علیہ السلام کا. اور دیکھیں ٹو سم ایکسٹینٹ حقیقت میں ہم سب معصوم ہیں. میں بچوں کو سمجھانے کے لیے، جو حضرات سب کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. ٹو سم ایکسٹینٹ اہل بیت علیہ السلام کی عصمت کو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے، دس از دا بیسٹ وے آئی انڈرسٹینڈ. ٹو سم ایکسٹینٹ ہم سب معصوم ہیں. وہ کیسے؟ خون پینا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ حرام ہے. ٹھیک. سڑک پہ ننگا دوڑنا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ جو گٹر میں پانی بہ رہا ہے اس کو نوش فرمانا حرام ہے کہ حرام نہیں ہے؟ حرام ہے. سائنائڈ کسی پانی میں ملا ہوا ہو، زہر ملا ہوا ہو، اس کو پینا حرام ہے کہ حرام نہیں ہے؟ ہم میں سے کسی نے آج تک سوچا ہے گٹر میں بہتے ہوئے غلیظ پانی کو پینے کے لیے؟ یا معصوم. یہ اور بات ہے کہ ہماری عصمت بہت لیمیٹڈ ہے. صرف کچھ چیزوں میں حقیقت میں ہم گناہ کے بارے میں نہیں سوچتے. عصمت کا لفظ مناسب نہیں، چونکہ عصمت کا لفظ تو اہل بیت علیہ السلام کے استعمال، لیکن بہرحال ہم بات کو سمجھانے کے لیے صرف بس کر رہے ہیں. کچھ گناہوں کے بارے میں ہم کبھی نہیں سوچتے. کرنا تو دور کی بات ہے، ڈٹرمنیشن تو دور کی بات ہے، انٹینشن بھی نہیں ہوتی. انٹینشن بھی ایک دوسرا لفظ ہے. اس سے بھی پہلے ایک چیز ہوتی ہے ارادہ، اور اس سے بھی پہلے ایک چیز ہوتی ہے مشیت. وہ بھی نہیں ہوتی بہت سے گناہوں کے سلسلے میں. اس کیوں نہیں ہوتی؟
اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. ہم کو پتا ہے کہ ہم گندے نالی کا پانی پیئیں گے, گٹر میں سے جو چیز ہے اس کو اٹھا کے کھائیں گے, ہم کو پاگل کہا جائے گا, ہم بیمار ہو جائیں گے. ہم اگر زہر پیئیں گے مر جائیں گے, خون پیئیں گے تو خون غلاظت ہے. چونکہ ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, اس کے ریزلٹس کو, اس کے ریمیفیکیشنز کو, کانسیکوینسز کو, لہٰذا ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں حرام کام کرنے کے لیے. تو فرق ہم میں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام میں یہی ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. خلیفہ دوم, ان کے پاس لوگ آتے تھے سوال پوچھنے کے لیے, پریشان ہو جاتے تھے, گھبرا کے امیر المومنین کے پاس بھیجتے تھے, وہ جواب دیتے تھے. تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ یا علی, جب بھی آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے آپ کچھ سوچتے نہیں, غور و فکر نہیں کرتے. جیسے اس نے سوال کیا, سوال ختم ہی نہیں ہوتا, آپ کا جواب کچھ سوچ لیا کیجئے, غور و فکر کر لیا کیجئے. امیر المومنین نے کہا کہ فرزند خطاب اپنا ہاتھ اٹھاؤ, اور ہاتھ اٹھا کر بتاؤ ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں. کہا 5 انگلیاں. کہا تم نے کچھ سوچا کیوں نہیں, غور و فکر کیوں نہیں کیا. کہا یا علی, ہاتھوں کی انگلیاں میرے سامنے ہیں, واضح ہیں, آشکار ہیں. کہا بس مجھ میں اور تم میں یہی فرق ہے کہ تمہارے سامنے ہاتھوں کی انگلیاں واضح ہیں اور میرے سامنے پوری کائنات کے اثار و رموز واضح ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عصمت حقیقت میں بیسڈ آن علم تھی, بیسڈ آن پروفاؤنڈ نالج تھی. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں جس کا علم جتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ گناہوں سے نفرت کرتا جاتا ہے, گناہوں سے دور ہوتا جاتا ہے. معصوم ایسی بات ہے, اس کی عظمت و جلال کو کوئی تصور نہیں کر سکتا. غیر معصوم بھی اس لیول تک پہنچ سکتا ہے کہ گناہوں کی ریئل صورت کو, ریئل چہرے کو دیکھ سکے. اگر انسان صحیح معنی میں تزکیہ نفس کر لے, اپنے آپ کو پیوریفائی کر لے, گناہوں سے بچنا شروع کر دے, تو گریجولی وہ اس اسٹیج تک پہنچ سکتا ہے کہ گناہوں کی ہارریبل صورت کو دیکھ سکے. اب انسان ایک یتیم کا مال ہڑپ کر کے, ایک بیوہ کا دل دکھا کے, اس کی زمین جائیداد پہ قبضہ کر کے ریسٹوران میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے. اپنے اعتبار سے وہ چکن کھا رہا ہے, بریانی کھا رہا ہے. مگر اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں, ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیموں, بیواؤں اور مظلوموں کا مال ہڑپ کر کے کھا رہے ہیں, وہ جو کچھ بھی کھا رہے ہو, وہ جو کچھ بھی سمجھ رہے ہو, حقیقت میں وہ آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹ میں. تو 2 تصویریں ہوئی نا. ایک تصویر وہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, بریانی, فرنی, چکن, نہاری, نہ جانے کیا کیا. اور دوسری تصویر وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھا رہا ہے. جو سپرفیشل تصویر ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں, جو ریئل تصویر ہے وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. یا دوسری مثال جو اللہ نے قرآن میں دی غیبت کے حوالے سے, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. اے صاحبان ایمان, غیبت سے پرہیز کرو. غیبت جب لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں اور غیبت کر رہے ہوتے ہیں, they really enjoy. جو سوتا ہوا ہوتا ہے وہ بھی جاگ جاتا ہے, ہاں کیا ہو رہا ہے, کون سی بات ہو رہی ہے, کیا کیا تھا اس نے. جب غیبت ہو رہی ہوتی ہے, really enjoy, people enjoy doing غیبت, backbiting. مگر اللہ کیا کہتا ہے, یہ اس کی سپرفیشل تصویر ہے, اس کا سپرفیشل فیس ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, لطف اندوز ہو رہے ہیں. مگر اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. جب انسان غیبت کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی لفظ اللہ نے استعمال کیا. اور ہسٹری میں واقعہ ملتا ہے کہ مرتبہ کچھ اصحاب سفر پہ تھے. اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر دنیا کے نظام کو
सरपास करके इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, और हिस्ट्री में वाकया बाकायदा तौर पर रिकॉर्डेड है। अब वो कौन लोग थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप खुद ही समझ जाइए। वो एक मकाम के ऊपर जमा थे बुराइयों के पैकर, शर्र महज, और वहां पे उन्होंने एक सहाबी की गीबत की। हुजूर बिल्कुल दूर हैं, वो बिल्कुल अलग हैं, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद में वो आए, और आने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, बहुत अरसा हुआ गोश्त नहीं खाया, कहीं से कुछ इंतजाम हो जाए गोश्त का, जानवर वगैरह ज़िबा कर लेते हैं। रसूलुल्लाह ने कहा यू आर लायर्स, तुम अभी भी गोश्त खा के आए हो। अगर अल्लाह के रसूल, कसम बखुदा हमने गोश्त नहीं खाया है। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि तुमने गोश्त खाया है, और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह ने उनको टूथपिक दिए और कहा कि खिलाल करो, और जब उन्होंने टूथपिक को यूज करके अपने दांतों को खिलाल किया तो गोश्त के जर्रे निकले, गोश्त के रेजे निकले। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ये क्या है? तो आपने कहा कि आने से पहले तुमने गीबत की थी, और अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला फरमाता है वला यक्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैता, तुमने अपने मुर्दा भाई का गोश्त मुर्दार खा के आ रहे हो, इंसानी मुर्दार खा के आ रहे हो। दिखा दी ना अल्लाह ने रियल तस्वीर। तो इज़ान मोहतरम, जो उस दुनिया की सजाएं हैं वो कन्वेंशनल नहीं है, वो एक्चुअल हैं, वो कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड है। तो इज़ान मोहतरम, एक आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, एक सवाल पढ़ा मोहम्मद वाले ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन बहरहाल या में अज़ा भी ख़त्म हो रहे हैं, बहुत सी बातें रहेंगी, लिहाजा मैं इस बात को आज ही अर्ज कर देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन बराबर होता है कि हमारी शफाअत होगी कि नहीं होगी, और शफाअत के हवाले से बराबर एतराज़ात होते हैं, और ये कितने बड़े जाहिल हैं, कितने बड़े बेवकूफ़ हैं कि शफाअत अल्लाह ने इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे रखी है, मगर ये जहालत का आलम है, बुग़्ज़ अहले बैत का आलम है कि शफाअत का इनकार करने को तुले। शफाअत किसके लिए अल्लाह ने रखी है? हमारे लिए रखी है, उम्मत के गुनहगारों के लिए रखी है। लेकिन दुश्मनी अली में इंसान इतना पागल हो जाता है कि वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने पे तुल जाता है। शफाअत का फायदा किसको होगा? तो शफाअत नहीं होगी, और फिर उसके बाद में फौरन कुरान से आयतें पेश करना शुरू कर देते हैं कि कुरान में अल्लाह ने कहा, और बहुत सी आयतों में कहा है कि शफाअत नहीं होगी। ला बैउन फीहि वला खुल्लतुन वला शफाअ, बहुत सी आयतें कुरान करीम में, मदद आयतें नहीं पढ़ूंगा, वक्त नहीं है। उस दिन न कोई बार्गेनिंग होगी, न कोई लेन देन होगा, न कोई रिश्वत होगी, और न कोई शफाअत होगी। क्या है? मैं इनसे पूछता हूं कि आप ये बताइए कि मग़फ़िरत होगी कि नहीं होगी? मग़फ़िरत होगी। मग़फ़िरत के बारे में भी तो अल्लाह ने साफ साफ कुरान में कहा है वइन तस्तग़फ़िर लहुम 70 मर्रा फलन यग़फ़िरल्लाहु लहुम, ए मेरे हबीब आप इनके लिए 70 मरतबा भी इस्तिग़फ़ार कीजिए, तब भी मैं इनको नहीं बख्शूंगा। तो मग़फ़िरत का भी इनकार कर दीजिए। तो ये बात ये है, इन शॉर्ट, शफाअत भी होगी, मग़फ़िरत भी होगी। शफाअत मोहम्मद व आले मोहम्मद का काम है, मग़फ़िरत अल्लाह का काम है। न शफाअत यकीनी है, न मग़फ़िरत यकीनी है। अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मुख्तार शफाअत है, मजबूर शफाअत नहीं। जिस तरीके से अल्लाह मुख्तार मग़फ़िरत है, मजबूर मग़फ़िरत नहीं। ये उनका करम है कि हमारी शफाअत कर दें, और ये अल्लाह का करम है कि उनकी शफाअत को कबूल करके हमारी मग़फ़िरत कर दें। हो सकता है शफाअत हो, और हो सकता है शफाअत ना हो सकता है मग़फ़िरत हो सकता है मग़फ़िरत ना हो। जब आप कुरान की आयतों को देखेंगे तो कुरान में दोनों तरह की आयतें हैं। कुछ आयतें वो हैं जिनमें कहा गया है कि शफाअत होगी, कुछ आयतें वो हैं कि जिनमें कहा गया शफाअत नहीं होगी। कुछ आयतें वो हैं जिनमें कहा गया मग़फ़िरत होगी, कुछ आयतें वो हैं जिनमें कहा गया मग़फ़िरत नहीं होगी। मशहूर आयत आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़
من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اگر عندہ پہ آیت رک جاتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ شفاعت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کہتا ہے من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں روز قیامت عالم محشر میں کسی کی شفاعت کر سکے. لیکن پھر آگے اللہ نے خود ہی جواب بھی دیا الا باذنہ، مگر جس کو وہ اذن دے گا وہ شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت اللہ قبول بھی کرے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اذن کس کو دے گا؟ جو انکار کرتے ہیں شفاعت کا وہ الا باذنہ ہی کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ اذن شفاعت محمد و آل محمد کو ملے گا اور محمد و آل محمد کے فضائل انہیں گوارا. اور قرآن میں بہت سی ایسی آیتیں جن میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی. قرآن میں آیتیں جن میں کہا گیا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے میرے حبیب آپ میرے بندوں تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ it doesn't matter how far you've gone, it doesn't matter how many crimes you've committed, don't worry, turn to me sincerely, I am there to forgive all your faults altogether. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت خدا سے نا امید نہ ہو جائے. مغفرت کی آیت بھی موجود ہے اور دوسری طرف وہ آیت ہم نے پہلے پڑھ دی کہ مغفرت نہیں ہوگی. تو کون لوگ ہیں جن کی شفاعت ہوگی، کون لوگ ہیں جن کی شفاعت نہیں ہوگی، کون لوگ ہیں جن کی مغفرت ہوگی، کون لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوگی. گویا اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ دو طرح کی آیتیں نازل کر کے، نعوذ باللہ قرآن میں کنٹرڈکشن تو نہیں ہے کہ ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ شفاعت ہوگی دوسری جگہ کہہ رہا ہے شفاعت، تو کنٹرڈکشن ہو گیا. نو، کنٹرڈکشن نہیں ہے. کنٹرڈکشن کلام خدا میں نہیں، کنٹرڈکشن ہمارے سمجھنے میں. حقیقت میں مجرم دو طرح کے ہیں، کچھ مجرم عقیدے کے ہیں اور کچھ مجرم عمل کے ہیں. جو عقیدے والے مجرم ہیں ان کے لیے ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی، ان کے لیے ہے کہ مغفرت نہیں ہوگی. لیکن جو عمل والے مجرم ہیں ان کے لیے انشاءاللہ شفاعت بھی ہے اور شفاعت کے ساتھ اللہ کی مغفرت. نعرہ حیدری، لنتر صلوات. اب دیکھیں ان دونوں میں سے ضروری کیا ہے؟ عقیدہ ضروری کہ عمل ضروری ہے؟ اس دنیا میں خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے پیسہ ضروری ہے کہ صحت؟ دونوں ضروری ہے. کسی کے پاس اگر صحت ہے اور کھانے کو نہیں ہے اس کی صحت کس کام کی ہے؟ اور کسی کے پاس ملینز اور بلینز ہیں اور اس کے پاس صحت ہی نہیں ہے، کس کام؟ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں. اسی طریقے سے عقیدہ بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے. خوشگوار زندگی کے لیے دنیا میں صحت بھی ضروری ہے اور دولت بھی ضروری ہے. اس دنیا میں خوشگوار زندگی کے لیے عقیدہ بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے. لیکن دونوں میں سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ دونوں امپورٹنٹ ہیں. زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ دولت یا صحت؟ کیوں؟ اس لیے کہ دولت ٹرانسفریبل ہے مگر صحت ٹرانسفریبل نہیں ہے. ہمارا ایک بھائی ہے، وہ بہت مالدار ہے، ہم غریب ہیں، اس کو ہماری غربت پہ رحم آ گیا، اس نے ہمارے ساتھ کچھ شیئر کر لیا، ہمارے پاس دولت آ گئی، ہم اس سے اپنی زندگی کی حاجتوں کی تکمیل کر سکتے ہیں. لیکن فرض کر لیجئے کہ یہاں پہ کوئی بزرگ موجود ہے اور ان کے 10 بیٹے ہیں اور 10 بڑے طاقتور، بالکل رحیم شہیم ہٹا کٹا اور بالکل صحت مند، اور وہ بیچارے بیمار رہتے ہیں. وہ اپنے 10 بچوں کو بلا کے کہیں کہ اپنی صحت کا تھوڑا تھوڑا حصہ مجھے دے دو. کیا ایسا پاسبل ہے؟ نہیں. یہی صورتحال عقیدہ اور عمل کی ہے. عمل ٹرانسفریبل ہے مگر عقیدہ ٹرانسفریبل نہیں ہے. اور عمل کے ٹرانسفریبل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اس دنیا سے تو اس کی نمازیں اگر کچھ رہ گئی ہوں، اگر وہ ریگولر نمازی تھا مگر کچھ نمازیں چھوٹ گئی ہیں،
تو بڑے بیٹے کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ ان نمازوں کو ادا کرے یا پیسہ دے کے ادا کروائے۔ سب سے پہلا واجب جو اولاد کے اوپر ہوتا ہے ماں باپ کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ اگر ان کے کچھ واجبات مس ہو گئے ہیں تو اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان واجبات کو ادا کروائے۔ فرض ان کے ذمہ رہ گیا ہے۔ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ پیسے کو تقسیم کرنے سے پہلے، ان کی پراپرٹی کو تقسیم کرنے سے پہلے ان کا قرض ادا کریں۔ پتہ چلا کہ 5,000 مقروض ہم اس دنیا سے گزر گئے، تو اب وہ جو ہماری دولت ہے اس کو تقسیم بعد میں کیا جائے گا، ہماری پراپرٹی تقسیم بعد میں ہوگی، پہلے وہ قرض ادا کیا جائے گا۔ اگر حج رہ گیا ہے حج ادا کروایا جائے گا، نمازیں چھوٹ گئی ہیں نمازیں ادا کروائی جائیں گی یا ادا کی جائیں گی۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مظہر ہے، رحمتوں کے نمونے ہیں۔ لیکن پتہ چلا کہ کسی کا باپ ناصبی تھا، دشمن اہل بیت تھا، بیٹا جو ہے وہ اس کو اللہ نے ہدایت دی اور وہ اہل بیت کا چاہنے والا بن گیا۔ باپ مر گیا دشمنی اہل بیت میں، دشمنی علی کی آگ میں۔ اب بیٹے کو نیکی سوجھی، وہ آیا مولوی صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس، اور کہا کہ قبلہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے، آپ میری مدد کیجیے۔ کیا ہے؟ کہا میرا باپ دشمنی علی میں مر گیا ہے، کچھ جبران ہو جائے۔ مولوی صاحب کیا کہیں گے؟ تو اس کو دیکھیں پاگل ہو گیا کیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا؟ نمازیں قضا ہوئی ہوں تو بتاؤ، روزے قضا ہوئے ہوں تو بتاؤ، حج چھوٹا ہو تو بتاؤ، جبران ہو سکتا ہے۔ محبت علی یا عقیدہ ولایت علی اگر مس ہو گیا ہے اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ تو غور فرمائیں آپ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ تو مجرم دو طرح کے ہیں، کچھ عمل والے مجرم ہیں، جو عمل والے مجرم ہیں ان کی شفاعت کا بھی چانس ہے اور اللہ کی مغفرت کا بھی چانس ہے، لیکن جو عقیدے والے مجرم ہیں نہ ان کی شفاعت ہوگی اور نہ ان کی مغفرت ہوگی۔ لیکن عزیزان محترم، اگین اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم شفاعت پر بھروسہ کر کے گناہ کریں، ہم شفاعت پر بھروسہ کر کے نیکیاں نہ کریں۔ شفاعت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کی مثال حقیقت میں بینک کے جو انسینٹیوز ہوتے ہیں ان کی طرح سے۔ بینک کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ ایک کار ملے گی، اب ہم یہاں پہ مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کار مل جائے گی۔ کیا ہمارے مطمئن ہونے سے کار مل جائے گی؟ جو انسینٹیو بینک کی طرف سے اعلان ہوا ہے، $1 ملین، ایک کار یا جو بھی آپ سوچ لیجئے، وہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنا اکاؤنٹ بینک میں کھولا ہو، اور ان کے لیے بھی گارنٹیڈ نہیں ہے، چانس ہے۔ یہی صورتحال شفاعت کی ہے۔ شفاعت اس وقت ملے گی محمد و آل محمد کی جب انسان مومن ہو، ایمان کے بینک میں اس نے اپنا اکاؤنٹ کھولا ہو، اعمال صالحہ کے بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھولا ہو، اس وقت شفاعت کے چانسز ہیں، وہ بھی چانسز ہیں، گارنٹیڈ نہیں۔ لیکن شفاعت انشاءاللہ ہوگی، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جو ہم نہیں کہتے، بزرگان اہل سنت والجماعت نے بھی بات کہی۔ امام شافعی کے مشہور اشعار، وہ کیا کہتے ہیں؟ آل النبی وسیلتی وہم الیہ ذریعتی ارجو بہم اوتا غدن بید الیمین صحیفتی۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے تمام نیکیوں پہ نظر ڈالتا ہوں، نمازوں پہ، روزوں پہ، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ کے اوپر، مگر مجھے اس دنیا میں ذخیرہ آخرت کے لیے کچھ نظر نہیں آتا سوائے ولایت علی کے۔ آل النبی وسیلتی، آل نبی ہے جو میرا وسیلہ ہے، وہم الیہ ذریعتی، وہی میری نجات کا ذریعہ ہے، ارجو بہم اوتا غدا، میں انہی کے اوپر امید کرم لگائے ہوئے ہوں کہ انہی کی بدولت نامہ اعمال میرے داہنے ہاتھ میں مجھے مل جائے۔ اور ان کے مشہور
اشعار ہیں، اور کس خلوص سے انہوں نے وہ اشعار کہے تو وہ تو وہی جانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کو جو روضہ اس کے دروازے پہ لکھے ہوئے یا قبر پہ لکھے ہوئے ہیں یہ اشعار. علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقہ امام الانس والجنہ. تین ہی ورڈ ہو سکتے ہیں، یا فتح یا ضمہ یا کسرہ یا زبر یا زیر یا پیش. جنہ جنہ جنہ، اور ان کا بیسٹ یوز امام شافعی نے کیا. اس سے بہتر یوز کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں کر سکتا دنیا میں. علی حبہ جنہ، علی اس ذات کا نام ہے جس کی محبت آتش جہنم کے لیے سپر ہے. قسیم النار والجنہ، علی اس ذات کا نام ہے جو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا. وصی المصطفیٰ حقہ، علی محمد مصطفیٰ کے وصی برحق. امام الانس والجنہ، اور علی اس ذات کا نام ہے جو صرف انسانوں کا نہیں بلکہ جنوں کا بھی امام. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. جنہ 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 جنہ، جنہ پیراڈائز، جنہ شیو، جنہ جن. اس سے بہتر ان ورڈز کا فتح ضمہ کسرہ کا یوز نہیں ہو سکتا. بہزان محترم، یہ جو ہم لوگ مجلسیں کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ہماری مشکل کشائی کا ذریعہ ہے، اور انشاءاللہ اس دنیا میں بس شرط خلوص ہے اور شرط تقوی پروردگار ہے. روایتوں میں ملتا ہے کہ حسین پر ایک قطرے اشک گناہوں کی تمام غلاظتوں کو دھو دینے کے لیے کافی ہے. حسین پر ایک قطرے اشک اگر دل کی گہرائیوں سے بہنا، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان بعد میں خود کو آلودہ نہ کرے، بعد میں انسان گناہوں کا مرتکب نہ ہو. بھائیان محترم، آج ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں علی مرتضیٰ کی یادگار ابو الفضل عباس کا ماتم. عباس کون ہے؟ عباس کی عظمت و جلالت کیا ہے؟ کوئی کیا تصور کر سکتا ہے، کوئی کیا بیان کر سکتا ہے. علی اس ذات کا نام ہے جس کی تمنا سب نے کی، علی نے کسی چیز کی تمنا نہیں کی اس دنیا میں. علی کو کعبے کی ضرورت یا کعبے کو علی کی ضرورت؟ کعبے کو علی کی ضرورت. علی مولود کعبہ. خیبر میں علم کو علی کی ضرورت یا علی کو علم کی ضرورت؟ جن کو علم کی ضرورت تھی وہ اچھل رہے تھے، اور جس کی علم کو ضرورت تھی وہ کہیں اور تھا، اسے بلایا گیا. علی نے کوئی تمنا نہیں کی، کوئی خواہش نہیں کی، اور علی کو کسی چیز کی ضرورت تھی بھی نہیں. وہ علی جس نے اس دنیا کی تمام تر نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کی، دنیا کی نعمتیں تو چھوڑ دیجئے، آخرت کی نعمتیں بھی، جس نے کسی چیز کی تمنا نہ کی، اس کی تمنا کا نام عباس ہے. بس 8ویں محرم کو ہم لوگ ابو الفضل عباس کا تذکرہ کرتے ہیں. عباس علمبردار بہادر تھے. بہادری کیا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو اپنی خواہشات نفس پر غلبہ حاصل. ایرانین لیجنڈری ویٹ لفٹر رضا زادے، ان سے پوچھا گیا آپ کی نظر میں بہادری کیا ہے؟ آپ اتنے ٹنس آف ویٹس اٹھاتے ہیں. انہوں کا میری نظر میں یہ کچھ نہیں ہے، ٹنس آف ویٹ اٹھانا یہ بہادری نہیں ہے. بہادری یہ ہے کہ انسان صبح کے وقت 200 گرام کی چادر اپنے جسم سے اٹھا کے پھینک دے اور نماز کے لیے مصلی پہ آ جائے. دس از ریئل بریوری. اشجع الناس من غلب ہواہ. سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو خواہشات نفس پر غلبہ حاصل. ابو الفضل عباس جسمانی اعتبار سے بھی بہادر، اور جسمانی اعتبار سے زیادہ روحانی اعتبار سے بہادر. عباس کے لیے میدان کربلا میں صفوں کی صفوں کو الٹ دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل.
لیکن حکم امام پر بار بار اپنے جذبات پر قابو پا کے تلوار کو نیام میں رکھ لینا، یہ ابو الفضل عباس کی ریئل بات ہے۔ کتنی مرتبہ ابو الفضل عباس نے اپنے جذبات رکھا۔ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی، جنازے پہ تیر برسائے گئے، ابو الفضل عباس تلوار اٹھانا چاہتے ہیں، حکم امام، بھیا عباس سب، عباس نے ضبط کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد نہ جانے کتنے ایسے موقع آئے کہ غازی نے تلوار اٹھانا چاہیے، مگر ہر مرتبہ صبر کا پہرا۔ 28 رجب کو جب مولا حسین ولید کے دربار میں تھے اور اس نے گستاخی کی تھی، شیر کو جلا لایا تھا، مولا نے کہا بھیا عباس سب، عباس نے تلوار نیام کی۔ اور پھر اس کے بعد کربلا میں پہنچے، فرات کے کنارے خیمے لگائے ابو الفضل عباس نے، دشمنوں کی طرف سے احتجاج ہوا کہ خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا لیے جائے۔ عباس علم بردار نے تلوار نکالی، حسین نے کہا بھیا عباس سب، عباس نے تلوار ہو۔ کتنے ایسے موقع۔ شب عاشور تاریخ بتاتی ہے کہ زہیر قین ابو الفضل عباس کو ایک کنارے لے جاتے ہیں، زہیر بھی گھوڑے پہ ہیں، ابو الفضل عباس بھی گھوڑے پہ، اور کہتے ہیں عباس تمہیں یاد ہے تمہارے بابا کی تمنا کیا تھی؟ تمہارے بابا نے تمہاری والدہ سے شادی کرنے سے پہلے عقیل سے کیا کہا تھا؟ بھیا عقیل تم نصاب عرب ہو، میں چاہتا ہوں وہ گھرانہ بتاؤ جس میں میں شادی کروں، جو بچہ پیدا ہو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ عباس وہ دن آ گیا ہے۔ جیسے ہی زہیر نے یہ جملہ کہا، تاریخ بتاتے ابو الفضل عباس نے ایک انگڑائی لی، رکابیں ٹوٹ گئیں۔ یا زہیر اتشجعنی فی مثل ھذا اليوم، تم مجھے اس موقع پہ شجاعت دلا رہے ہو، غیرت دلا رہے ہو؟ صبح ہونے دو، دیکھنا کہ شان سے جہاد کریں۔ آئے رات میں یہ تمنا، مگر صبح میں کانوں میں آواز آ رہی، بھیا عباس جنگ نہیں پانی، بھیا عباس تلوار نہیں مشکیزہ۔ ارباب عذاب سوچئے ابو الفضل عباس کے لیے کتنا سخت ہوگا مشکیزہ اٹھانا، کتنا سخت ہوگا پانی لینے کے لیے۔ روایتیں بتاتی ہیں غازی کی بہادری، 4000 پہرہ دار فرات کے اوپر تعینات کہ ایک قطرہ آب خیام حسینی میں نہ جانے پائے، مگر جب الفضل عباس آگے بڑھے، ایک معمولی سا حملہ کیا ہے شیر نے، شام کی بھیڑیں سب راستے سے الگ ہو گئے۔ الفضل عباس سکون و اطمینان کے ساتھ دریا میں پہنچ جائے۔ تاریخ بتاتی ہے وفا، عباس وفا کی مثال ہے۔ دریا میں پہنچتے ہیں، خود ابو الفضل عباس بھی 3 شب و روز کے بھوکے اور پیاسے ہیں، مشک آب بھرتے ہیں، پانی پہ نظر پڑتی ہے، چلو میں پانی لیتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں پانی کو دریا کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ عجب نہیں جب عباس نے چلو میں پانی لیا ہو تو پیاسی بھتیجی سکینہ کی تصویر سامنے آ گئی ہو، چچا میں بہت پیاسی ہوں، چچا میں بہت پیاسی ہوں، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ابو الفضل عباس دریا سے نکلتے ہیں، خیام حسینی کی طرف بڑھتے ہیں، دشمن چاروں طرف سے گھیرتے ہیں، حملہ کرنا چاہتے ہیں، مگر غازی کی ہیبت اور غازی کی شجاعت کوئی سامنے رکتا نہیں۔ ابو الفضل عباس آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آخر نے ظلم نے ایک مرتبہ پھر اپنی تاریخ دہرائی اور مکر فریب کے سہارے درختوں کے پیچھے کھڑے ہو کے حملہ کرنا شروع کیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ ابو الفضل عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا، وہ وقت بھی آیا کہ ابو الفضل عباس کا دوسرا بازو قلم ہو گیا، مگر عباس ہے کہ مشق کو دانتوں سے دبائے ہوئے ابھی بھی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بس ارباب عذاب، فوج کا سپہ سالار چیختے کہتا ہے عباس کی جان ان کے جسم میں نہیں ہے، مشق سکینہ میں ہے، مشق سکینہ کو نشانہ لو۔ ظالموں نے ایک تیر مشق سکینہ پہ مارا، مشق چھڑی، پانی بہا، عباس کی
गई। बस अरबाब अज़ा, चारों तरफ से दुश्मनों ने नागा कर लिया, चारों तरफ से अबुल फज़ल अब्बास को घेर लिया। जिसके पास जो असलहा है अबुल फज़ल अब्बास पे मार रहा है। रिवायतें बताती हैं अली का शेर डगमगा रहा था। एक मलऊन आता है गुर्ज़ गिरा से अबुल फज़ल अब्बास के फर्क मुक़द्दस पे हमला करता है। अबुल फज़ल अब्बास घोड़े की बुलंदी से जमीन की तरफ चले। अरबाब अज़ा, नजफ़ अशरफ में एक ज़ाकिर थे, हमेशा इमाम हुसैन की मुसीबत बयान किया करते थे। एक दिन आलम रोया में शहजादी को देखते हैं, शहजादी को देखते हैं। वो कहती है, ए मेरे ज़ाकिर, अरे तू मेरे लाल अबुल फज़ल अब्बास की वो मुसीबत मेरे चाहने वालों को क्यों नहीं समझाता कि अरे करबला में जितने शहीद घोड़े की बुलंदी से जमीन पे आए, सबके हाथ सही और सालिम थे, सबने अपने हाथों से टेक लिया, मगर मेरा लाल अब्बास जब घोड़े की बुलंदी से जमीन पे आया, हाथ पहले जुदा हो चुके थे। मेरा गाजी मुंह के भर जमीन पे आया, तड़प के आवाज दी, आका गुलाम की खबर लीजिए। बस इमाम ने जब ये आवाज सुनी, पहलू पे हाथ रखा, ए भैया अब्बास, हुसैन की कमर टूट गई, राह चारा मजबूत हो गई। जो आंखें सोया करती थी अब वो आंखें न सो सकेंगी। दुश्मन जो तुम्हारे खौफ से जागा करते थे अब चैन और सुकून से सोया करेंगे। बस अरबाब अज़ा, हुसैन बढ़े, तारीफ कहती है हुसैन घोड़े की बुलंदी पे थे। एक मर्तबा सहराए करबला में उठे, कुछ उठाया, चूमा, फिर घोड़े पे बैठे, फिर आगे बढ़े, थोड़ी देर के बाद फिर घोड़े से उतरे, फिर कुछ उठाया, फिर कुछ चूमा। ये हुसैन क्या उठा रहे हैं? अबुल फज़ल अब्बास के कटे हुए हाथ उठा रहे हैं। और बाब अज़ा, जरा तसव्वुर कीजिए, जब इमाम हुसैन ने अबुल फज़ल अब्बास के कटे हुए हाथों को देखा होगा तो क्या अब्बास का बचपना निगाहों के सामने में आ गया होगा? यही हाथ थे जिनको पकड़ के मैंने अब्बास को चलना सिखाया था, यही हाथ थे जिनसे मेरा अब्बास मेरे लिए पानी लाया करता था। और बाब अज़ा, वो वक्त भी आया कि हुसैन गरीब अबुल फज़ल अब्बास के सराहने पहुंचे, सबको उठा के आगोश में रखा। अब यहाँ पे उलमा नक़ल करते हैं कि अबुल फज़ल अब्बास हैं, अपने सर को उठा के ज़मीन पे रख लेते हैं, आका हुसैन फिर सर को उठा के आगोश में रखते हैं। एक मर्तबा पूछते हैं आका, ए अबुल फज़ल अब्बास, ए मेरे भैया अब्बास, अरे तुम्हारा सर मेरे जानू में है, बार बार अपने सर को हटा क्यों लेते हो? तो तड़प के जवाब देते हैं, भैया आका, मेरा सर आपके जानू में, मैं आपका गुलाम, मगर जब आप घोड़े की बुलंदी से जमीन पे आएंगे, कौन होगा जिसका सर आपकी आगोश में हो? जी चाहता है दस्ते अदब जोड़ूं। ए हमारे गाजी अबुल फज़ल अब्बास, घबराइए नहीं, कोई ना होगा, जन्नत से फातिमा आ जाएगी, हुसैन का सर उठा के अपनी गोद में रख ले। बस अरबाब अज़ा, अब यहाँ पे अरबाब मकातिल लिखते हैं, बड़ी दर्दनाक मंजिल है आका हुसैन के लिए। आका हुसैन के लिए अबुल फज़ल अब्बास सिधार रहे हैं, 32 बरस का भाई इस दुनिया से जा रहा है, हुसैन ये मंजर देख रहे हैं। तारीख बताती है, आका कहते हैं, ए भैया अब्बास, कोई ख्वाहिश हो बयान करो, कोई तमन्ना हो बयान करो। कहा आका बस एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश है, जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त तक आँख न खोली थी, जब तक आपकी आगोश में ना आ गया था। अब इस दुनिया से जा रहा हूँ, जाते वक्त भी यही तमन्ना है कि सबसे आखिर में आपके चेहरे को नूर की ज़ियारत करूँ। कहा भैया अब्बास, चेहरे की ज़ियारत करो। कहा ए आका, अरे मेरी एक आँख में तीर लगा हुआ है, दूसरी आँख में सर का खून भरा हुआ है, आका बस इतनी जहमत कीजिए, जेब से रूमाल निकाल के आँख का खून साफ कर दीजिए। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। गाजी ने एक मर्तबा आँख खोल के अपने भाई के नूरानी चेहरे को देखा, इस दार फानी को अलविदा कह दिया। अब हुसैन है और हुसैन की मजलूमी है, अब्बास का अलम लिए हुए खैमगाह की तरफ आते हैं। इधर सकीना बच्चों को जमा करती है, बच्चों घबराओ नहीं, रो नहीं, देखो मेरा चचा अबुल फज़ल अब्बास आ रहा है, अनकरीब तुम्हारी प्यास बुझना चाहती है। मगर रिवायतें बताती हैं, जब कमसिन सकीना ने चचा के बजाय बाबा को देखा, तड़प के आई और हुसैन के दामन से लिपट गई।
عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ اب کون تیرے ناز اٹھائے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے